الباطن والظاہر وللعافین غافر وللمذنبین ساتر والصلاة والسلام على مصباح الدجى وعلم الهدى الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون صلوات سامعین محترم، دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال اللہ رب العزت بانیان عشرہ محرم الحرام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے قدم آپ صاحبان چل کر آئے ہیں ہر قدم پہ مالک آپ کے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جہاں جہاں پر بھی عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، پوری دنیا میں سب مقامات پر اللہ سب مومنین و مومنات کی خود آپ حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، کل سے سلسلہ کلام توحید اور وحدانیت کے موضوع پہ چل رہا ہے۔ عرض کیا ہے کہ وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جہاں پر چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ میرے قصیدے نہیں پڑھیں گے، اس لیے اس نے اپنے قصیدے خود قرآن میں پڑھنے شروع کر دیے۔ کیونکہ اللہ کی شان میں شاعر کو قصیدہ آتا ہی نہیں ہے، اس سے کلام اٹھتی نہیں ہے۔ اللہ نے خود اپنے قصیدے بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں، ارشاد فرما رہا ہے، کون ہے جو دریاؤں میں کشتیاں چلا رہا ہے؟ کون ہے جو دریاؤں اور سمندروں کی موجوں کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو بیماروں کو صحت عطا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا؟
बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाया। कौन है जो तुम्हें कुछ न थे कुछ बनाया, फिर एक वक्त आएगा तुम कुछ नहीं होवोगे, वो फिर बनाएगा। एक बादशाह दहरिया था, अल्लाह पर उसका ईमान नहीं था। उसका एक अक्लमंद वज़ीर सहरा में उसने एक घर बनवाया। कुछ दिनों के बाद बादशाह को वहाँ पे ले गया। बादशाह ने देखा तो कहा, इतनी खूबसूरत महल सहरा में, ये किसका है? कहा, जनाब किसी का नहीं है। कहा, किसने बनवाया है? कहा, बस ऐसे खुद ब खुद बन गया। कहा, तू अच्छा खासा अक्लमंद था, तू साहिब अक्ल बीनिश वजीर था, ये क्या कह रहा है? इतनी खूबसूरत महल खुद ब खुद बन सकता है? वजीर ने मुस्करा कर जवाब दिया, जनाब एक छोटे से महल को आप बगैर बनाने वाले के तसव्वुर नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है? और अगर आपको याद हो तो वो बुढ़िया जिसकी 70 या 80 साल उम्र, जब उससे पूछा, अपने पोते से पूछा कहाँ गया था, कहाँ पढ़ने गया था, कहा क्या पढ़ाया गया है, कहा अल्लाह के बारे में पढ़ाया गया है कि खुदा का वजूद है। उस बुढ़िया ने कहा, भला ये भी कोई पढ़ने की शाय है? वो चरखा चला रही थी, उसने रोक दिया। कहा, ये छोटा सा चरखा मेरे चलाने के बगैर नहीं चल सकता। इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? मुमकिन ही नहीं। साहिबान, उस अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, मैं वो हूँ जो बीमारों को सेहत अता करता हूँ। मैं वो हूँ जो माँओं के शिकमों में तुम्हारी तस्वीरें बनाता हूँ। जैसे चाहूँ मेरी मर्जी। मैंने तुम्हें वजूद अता किया है। तू कोई शय नहीं था और खल्क भी ऐसी शय से किया है जो बेकार है। इसीलिए अमीर मुमकिनात ने भी नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया है, दरूद भेजिए बावाज़े बुलंद। कि इस इंसान पर ताज्जुब होता है जिसके जसद से रूह निकलने के बाद नजस हो जाता है। जसद रूह निकलने के बाद मुर्दा है, नजस हो जाता है। हड्डी से सुनता है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है, चर्बी से देखता है, और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। इसी को झंझोड़ कर अल्लाह ने कुरान मजीद के आखिरी पारे में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तेरे अंदर कौन सी ऐसी जुर्रत और ताकत है जिसने तुझे अल्लाह के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया? इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है तू। और कितनी अफसोस की बात है कि जब दुआ मांग रहा होता है तो समझता है अल्लाह मेरे पास बैठा है, जब गुनाह करता है तो समझता है अल्लाह देख ही नहीं रहा।
یہ قابل افسوس کنڈیشن ہے نا، جبکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے انا جلیسن لمن جالسنی، میں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں جو میرے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے۔ جس طرح میں بیٹھا ہوں وہ اللہ فرما رہا ہے جس وقت انسان کی یہ نیت ہو کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے، میں بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اگلا جملہ ایسے بھی عظیم ہے، میں نے کل بھی اللہ کی کریمی کی ایک مثال آپ کو دی ہے، اس سے بھی عظیم جملہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے العبد عبدی والمغفرت مغفرتی، بندہ بھی میرا ہے، بخشش بھی میری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بندہ بھی میرا ہے، بخشش بھی میری ہے۔ میں نے کسی کو سفارش نہیں کرنی کہ اس کو معاف کر دو، میں خود مطلق العنان ہوں۔ میں تو ہیلے اور بہانے وسیلے تلاش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا ہے ادھر چلا جائے۔ اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے تیرے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس سے کم پر اسے نہ بیچ، اگر بیچنا بھی ہے تو کم از کم جنت کے بدلے بیچ۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی اور غیر عقلی کام پہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ معمولی سی شے پر بھی اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے انسان افعل کما اقول ثم افعل کما تقول، اے حضرت انسان، او میری خلقت کا شاہکار انسان، پہلے جس طرح میں کہتا ہوں تو ویسا کر، پھر جیسے تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ وَجْعَلَكَ مَثَلِي، میں تجھے اتنا بلند کر دوں گا کہ یہ دنیا تیرے تابع ہو جائے گی، پھر تیرے اندر وہ اختیار آ جائے گا، پھر تیرے اندر وہ میری طرف سے اختیار آ جائے گا کہ دنیا تیرے حکم کے تابع ہو جائے گی۔ تو میرا تابعدار بن جا، میں دنیا کو تیرے سامنے جھکا دوں گا، تیری عظمت کو اتنا بلند کر دوں گا، تیرے اختیار کو اتنا وسیع کر دوں گا۔ کتنا اختیار وسیع ہے، ایک لمحے میں چاہے تو عاصی کو حر بنا دے۔ اختیار کتنا وسیع ہے، اتنا اختیار وسیع ہے۔ مقداد امیر ممکنات کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے مولا کچھ دنوں سے فاقے چل رہے ہیں، کچھ دنوں سے بھوک ہے گھر میں، کچھ دنوں سے غربت چھائی ہوئی ہے، گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ امیر ممکنات نے مقداد کی طرف دیکھا، مسکرائے، کہا یہ پتھر کا ڈیلا اٹھانا، اس پر میرا نام اسم اعظم پڑھ۔
मिकदाद कहता है मैंने वो पत्थर का ढीला उठाया, उस पे कहा या अली। वो पत्थर देखते देखते नाम लेते ही सोने में तब्दील हो गया। मिकदाद ने एक दूसरा पत्थर उठाया, उसे तोड़ा, जितना चाहिए था ले लिया, बाकी फेंक दिया। अमीर मुमकिनात ने मिकदाद से सवाल किया कि अभी थोड़ी देर पहले खुद गुर्बत की दास्तानें सुना रहा था, भूख की सुना रहा था, थोड़ी देर पहले खुद के हालात बड़े सख्त सुना रहा था, ये क्या हुआ है? हैं? थोड़ा सा लिया है, फेंक दिया है, सोना है ना। कहा मौला लालच वो करे जिसका तुझ जैसा इमाम ना हो। जो कह रहे हैं मैं भी वो इल्फाज पे कर रहा हूँ, मैं याद ही सरकार पे कर रहा, मैं भी वो ले रहा हूँ। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। पहले सलवात मुसलमान बोल सारा मिलके। लालच वो करे, मैं हिर्स व हवस तब करूं जब मुझे तेरे जैसा इमाम नसीब ना हो। मुझे कल चाहिए हुआ फिर आ जाऊंगा, परसों चाहिए हुआ फिर आ जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यही इरशाद फरमाया है, ऐ बंदा खुदा गैर के दरवाजे पर तब जा जब तुझे यकीन हो जाए मेरा खजाना खत्म हो गया है। और लोगों के गुनाहों को खोल खोल के बयान उस वक्त कर जब तुझे यकीन हो जाए कि मैं सत्तारुल अयूब नहीं हूं। जी, मैंने तुझे एडवांस इबादत का हुक्म नहीं दिया। इतना लालची ना बन के अगली नस्ल के लिए मांगता फिरता है। अपना बैंक भरा पड़ा है, नमाज पढ़ता है तो अगली नस्ल की सोचता है। इसे खुदा से ज्यादा अपने ऊपर भरोसा है। अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। जिस मालिक ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुझे सब कुछ दे दिया है, वो तेरी औलाद को नहीं दे सकता। उसके लिए जो तू इतना परेशान है, ऐन मुमकिन है तू दुनिया से जाए, हफ्ते बाद उनके पास कुछ ना हो, फिर तू क्या कर लेगा? कब्र से उठकर दोबारा उनको नहीं हो सकता। मोमिन तवक्कल अल्लाह करता है, और अल्लाह ने भी इसी शय का हुक्म दिया है कि ऐ हजरत इंसान, मैं तुझे ना भूखा देख सकता हूँ, ना मुश्किल हालात में दे सकता हूँ, ना मुस्तरब व परेशान देख सकता हूँ। तू जिस वक्त परेशान हो जाए ना, तो तेरी परेशानी के हल के लिए मैंने नमाज को रखा है। मेरे पास आ जा, अपने परेशानियां सुना, मैं तेरी परेशानियां हल कर दूंगा। तेरी मुश्किलात को सुनने के लिए तो मैंने नमाज रखी है, वगरना तेरी इस टूटी फूटी नमाज से मेरी शान में कौन सा इजाफा होने वाला है, जिसमें हजारों तखय्युलात हैं, हजारों ऐसे ख्याल हैं जो शायद शरीयत में भी जायज ना। तू कौन सी नमाज पढ़ता है?
اگرچہ ہمارے ائمہ نے ہمیں انداز بہت بلند بتایا ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، امیر ممکنات کے متعلق اہل عرفان نے لکھا ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ان تمام انبیاء کی نمازیں علی ابن ابی طالب کی تکبیرۃ الاحرام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ جس معرفت کی بلندی پر کھڑے ہو کر علی کہتا ہے اللہ اکبر، سلامت رہے کہ اتنا بڑا درس دے گئے جملے بھی آپ جی، اور ارشاد فرمایا ہے کہ قیام میں کھڑا ہے تو تیرا یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم میدان عرفات میں کھڑا ہے اور تیرا نامہ اعمال تیرے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اور تھوڑی دیر بعد تو اللہ کے پیش ہونے والا ہے۔ پھر دیکھ کہ تیرے اس قیام کا تصور کیا ہوگا۔ رکوع میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح پیش کر کہ جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں مجرم و گنہگار ہوں، تو چاہے تو ابھی میرا سر قلم کر دے۔ اس یقین کے ساتھ رکوع کر، اور پھر سجدے کی حالت تو امیر ممکنات نے ایسی بتائی ہے کہ واقعاً ایسا سجدہ ہو تو پھر وہ حدیث لازم آتی ہے الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کب معراج ہوتی ہے؟ امیر ممکنات ارشاد فرماتے ہیں سجدے میں جا تو تیری یہ نیت ہو کن تربتن بے تربتن، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جا۔ اپنی میں کو مٹا کے تو دیکھ، تجھے کتنا لطف آتا ہے عبادت میں، تجھے کتنا مزہ آتا ہے عبادت کرنے۔ اچھا بابا مصروف ہیں، ٹائم نہیں ہے، اللہ نے اپنے گھر بلانے کا کہا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، ماں باپ کو ٹائم دینا ہے، دوستوں کو ٹائم دینا ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے کہاں ہے ہمارے پاس ٹائم؟ نوکری کو ٹائم دینا ہے، فیکٹری کو دینا ہے، مل کو ٹائم دینا ہے، اللہ کے لیے تو ٹائم بچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں۔ اگر تجھے نماز کی فرصت نہیں ہے تو یہ مت سمجھ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کر، سوچ تو سے کوئی گناہ ہوا ہے، وہ مالک تجھے اپنی بارگاہ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تو سلامتی اور مائے حق یہ نہ سوچ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ سوچا کر کہ کوئی ایسا مجھ سے کام سرزد ہوا ہے، وہ مالک مجھے اپنی بارگاہ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر ایک بہت بڑی اللہ نے رعایت دی ہے، بہت بڑی رعایت دی ہے، کہا تجھے خلق کیا ہے میں نے، تجھے رزق دیتا ہوں میں، تجھے صحت دیتا ہوں میں، تجھے اولاد دیتا ہوں میں، تجھے ساری نعمتیں عطا کی ہیں میں نے،
اگر تو گننا چاہے تو میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا. سب کچھ میں نے دیا ہے. میں خالق ہوں, تو میرا بندہ ہے. بندہ ہو کے اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر تو میری بارگاہ میں, میری مسجد میں نہیں آنا چاہتا تو نہ آ. اپنے گھر میں مصلی بچھا. تو بندہ ہو کے میرے گھر نہیں آتا, میں اللہ ہو کے تیرے گھر آ جاؤں. تیرے پاس وقت نہیں ہے نا, میرے پاس کافی ٹائم ہے. میری کوئی مصروفیت نہیں ہے, میری کوئی مصروفیت نہیں ہے. تو ایک دفعہ اپنے گھر میں مصلی بچھا کے تو دیکھ, میں تیرے گھر آ جاؤں گا. جی اچھا, میں تیرے گھر آ جاؤں گا. اگلا اس سے بھی عظیم جملہ ہے, میں تیرے گھر آ جاؤں گا. کہا میرے گھر میں تو آ, میرے گھر میں تو آ, دعا مانگ. ممکن ہے وہ قبول ہو یا نہ ہو یا لیٹ ہو, وہ بھی تیرے فائدے کی خاطر. اگر میں تیرے گھر آؤں تو پھر تیری دعا رد نہیں کروں گا. کیوں 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 تیری دعا رد نہیں کروں گا. تیرے گھر آ کے تیری دعا رد نہیں کروں گا. کیوں؟ تاکہ تو اپنی اولاد کے سامنے شرمشار نہ ہو کہ بابا تو اللہ سے یہ مانگ رہا تھا مگر ملا نہیں ہے. تیری اولاد کے سامنے تیرا بھرم رکھوں گا, تو مانگ, میں تجھے عطا کروں گا. میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تجھ پر کرم کرتا ہوں. ایک دفعہ مجھ سے محبت کر کے تو دیکھ. اگر محبت کر لے گا تو پھر تیرا یہ معیار ہوگا کہ پیغمبر کو کہنا پڑے گا السلمان منا اہل البیت. جی لگتا کچھ نہیں ہے, لیکن پھر اسے کہنا پڑے گا. نہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. پھر ایک شکوہ کیا ہے مالک دو جہان نے, ایک گلہ کیا ہے. گلہ حدیث قدسی میں ایک گلہ کیا ہے, انا استحیی لک انت لا تستحیینی. او انسان ایڈا متکبر اور آکڑ مزاج نہ بن, میں اللہ ہو کر تیرا حیا کرتا ہوں. تو بندہ ہو کہ میرا حیا. اب بتائیں کہ وہ کتنی ہمارا حیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اتنا فن خان جو باپ بنا ہوا ہے 2 منٹ میں تیری باپیت باہر آ جائے گی. تیرے دوست احباب, تیری اولاد تجھے دیکھنا ہی گوارا نہیں کریں گے اگر تیرے گناہوں کا پردہ اٹھا لوں تو. اگر ان کو بتا دوں کہ تو نے دن کی روشنی میں, رات کے اندھیرے میں اور ساری جوانی اور زندگی کہاں صرف کی ہے, اگر انہیں دکھا دوں تو کوئی تجھے دوست ہی نہیں بنائے گا. ہیں
تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تیرے رزق کے وسائل اسباب میں بنا دیتا ہوں، میں تیرا حیا کرتا ہوں لیکن تو میرا حیا نہیں کرتا۔ گناہ کرتے ہوئے تو نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ اللہ کے گھر سے اللہ کا نمائندہ اور نائب بن کر مؤذن تجھے حیا علی الفلاح کہہ رہا ہے، حیا علی الصلاح کہہ رہا ہے، حیا علی خیر العمل کہہ رہا ہے، اور تیری جوں تک ہی نہیں رینگتی۔ اللہ تجھے اپنے گھر بلا رہا ہے۔ بھلا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ اپنے گھر میں کیوں بلاتا ہے؟ اپنے گھر میں نمازیں ہوں تو کیا تھا، اپنے گھر میں کیوں بلاتا ہے؟ اس لیے بلاتا ہے کہ وہاں پر اللہ فرماتا ہے میں ہوتا ہوں میزبان اور تو ہوتا ہے مہمان، اور مہمان جو کچھ طلب کرے میزبان اسے دیتا ہے، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے کسی سے مانگنا بھی پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی جوڑنے پڑے، تو میزبان کوشش کرتا ہے کہ میرے مہمان کی مانگی ہوئی شے اسے دینی چاہیے۔ وہاں پر میں میزبان ہوتا ہوں، اور یہ بروز قیامت، درود بھیجئے بابا دے۔ تین چیزیں بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، اور وہ تینوں چیزیں بہت وزنی، ان کی شکایت اگر ہو جائے تو میرے خیال میں بخشش کا راستہ نہیں رہ جاتا۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کو مہجور کر دیا گیا ہے، لوگوں نے قرآن مجید سے ہجرت کر لی ہے۔ پہلا قرآن مجید ہے کہ مالک بازار سے جہیز کے لیے لے آیا تھا، بازار سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے لے آیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں قرآن ہے، مگر اس نے کبھی کھول کے میری تلاوت نہیں کی تھی۔ جی میرے اندر کبھی اس نے غور و خوض نہیں کیا۔ علامہ محمد اقبال ایک دفعہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو ان کے والد بزرگوار نے دیکھا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا غور سے پڑھا کرو۔ کہا بابا غور تو کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، غور ایسے ہوتی ہے تو ہر آیت میں یہ سمجھ کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے۔ اور امیر ممکنات نے بھی یہی جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو وضو کر کے مصلی پہ چلا جاتا ہوں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اور جب میرا یہ دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول کے اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اور ایسے محسوس کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ جی قرآن کی شکایت سے بچ۔ اگر بروز قیامت قرآن مدعی بن گیا، اس نے شکایت کر دی کہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا قرآن نہیں پڑھتا تھا، تلاوت نہیں کرتا تھا، ہدایت حاصل نہیں کرتا تھا۔ ایک تو مجبوری یہ ہے ہمارے ممبر کی بھی کہ ہمارے ممبر سے ماں سوائے نعرے کے اور کچھ دیا ہی نہیں گیا۔ جی غدیر میں بھی بخین بخین لاکا یا علی کہنے والے ڈھیر سارے تھے۔ بخین بخین کا مطلب بھی واہ واہ ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی بعض واہ واہ والے رہ گئے ہیں۔
अक्ल बीनेश, मुफक्किर, मालिक अश्तर जैसा मोमिन मुश्किल है। अगर ढूंढना चाहे तो बहुत मुश्किल है। कोई नजर आ भी गया तो शायद 100 में से 1। जी, ये हमारे मिंबर का अलमिया है, क्योंकि एक रास्ता आसान था, एक रास्ता मुश्किल था। साफ ज़ाहिर अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ना, जिस पे कम अज कम 2-4 दिन 10 दिन लग जाते, और फ़कत या अली कहने से ख़त्म कुरान हो जाता है। लिहाजा कौम ने कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया है कि ख़त्म तो ऐसे मिलता है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, सवाब है। या अली कहना, नारा लगाना, या अली कहना सवाब है, और ख़त्म कुरान का सवाब है। लेकिन इसका मनफी फ़ायदा उठाया है कौम ने। इबादत और सवाब में शक नहीं है, लेकिन इससे सूए इस्तिफादा उठाया है कौम ने कि या अली कहने से जो कुरान ख़त्म हो जाता है, कुरान पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यही वजह है, चूँकि कुरान छोड़ दिया है लिहाजा मुशरिक बन गई है। कुरान छोड़ दिया है लिहाजा गुल्व शुरू हो गया है। कुरान छोड़ दिया है लिहाजा नुसैरियत शुरू हो गई है। वो बच्चा जिसे तहारत का पता नहीं है, वो भी मिंबर रसूल पे फतवे दे रहा है। ये कौम की सितम ज़रीफ़ी है, जो अहकाम को नहीं जानता, जिन्होंने 50-50 साल आइम्मा की ज़रियों पर गुजार के तकवा और इरफान की सीढ़ियों को तय करके 8-8, 10-10 अलूम में महारत हासिल करके वो हस्तियाँ जिन्हें आइम्मा अमीरुल मोमिनीन की गुंबद से सलाम का जवाब आया करता था, इतनी अजीम बंदे कि जो मुश्किल में फंस जाते थे तो नजफ मौला की जरी पे जाकर मौला को सवाल कर लिया करते थे और जवाब भी ले लिया करते थे। इतना अजीम बंदे, और उनके खिलाफ बक बक करने वाले वो हैं जिन्हें दीन की शनास ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि दीन की हमदर्दी क्या है, दीन कितनी अहम है। ये कोई मजलूम करबला से पूछे, दीन कितनी अहम है, ये कोई शरीकतुल हुसैन से पूछे। दीन के बारे में दखल अंदाजी बच्चों का खेल नहीं है। ये जो पैगंबर ने फरमाया था मेरे मिंबर पर आने वाले जमाने में कुछ होगा, वो आज हो रहा। इसी दौर में हो रहा है कि एक शख्स जैसे पूरी दुनिया का तागूत डरता है, उसी शख्स के मुतल्लिक शिया के मिंबर से ऐसी खुराफात बकी जाती हैं कि सुनने को कान ही बर्दाश्त नहीं करते। अगर मोमिन हो तो कान में सिकत नहीं है जो कुछ रहबर के मुतल्लिक कहा जाता है सुन सके, जो कुछ आगे सिस्तानी के मुतल्लिक कहा जाता है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, तूने फजाइल पढ़ने हैं पढ़, तूने मसाइब पढ़ना है पढ़, जो जी चाहता है तेरा कर, लेकिन मजहब की बुनियाद जो है उसकी साख्त को खराब न कर। जो मजहब के असूल हैं उनके खिलाफ कोई गुफ्तगू न कर। नंबर 1, कुरान मजीद अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा। दूसरी शय जो शिकायत करेगी वो मस्जिद है, महल्ले की मस्जिद। मालिक, इस बंदे ने मुझ पर खर्च किया था, रंग रोगन भी कराया था, टाइलें भी लगवाई थी, बड़ा खर्च किया था मुझ पर, खशनू और खसरू के साथ खर्च किया था, मगर
میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ شخص نماز پڑھنے کے لیے کبھی نہیں آیا۔ وہ شیعہ اور وہ مومن جس کا امام یہ فرما رہا ہو، درود بھیجئے بآواز بلند۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں المومن فی المسجد کالسمک فی البحر المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی سمندر میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کو بروز قیامت یہ اختیار دیا جائے کہ مسجد میں بیٹھے گا یا جنت میں بیٹھے گا، تو میں علی مسجد اختیار کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں بیٹھنے تھے میری ذات راضی ہوگی، اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا اللہ راضی ہوگا۔ مسجد کا بہت بڑا حق ہے، حتیٰ کہ کچھ روایات میں ہے کہ اگر مسجد کا ہمسایہ ہے تو مسجد کے علاوہ اس کی نماز ہی نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھے تو اس کی نماز ہے ہی نہیں، چونکہ یہ مسجد کا ہمسایہ ہے۔ لا صلاۃ علی جوار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا ہمسایہ ہے اس کی نماز ہے ہی نہیں مگر مسجد میں اس کی نماز ہے۔ اور پیغمبر نے اپنے ایک نابینے صحابی کو حکم دیا تھا جماعت میں شرکت کرنے کے لیے کہ اپنے گھر سے لے کر مسجد نبوی تک رسی باندھ لے، اگر تیرے ساتھ آنے جانے والا ہر وقت کوئی نہیں ہے تو رسی باندھ لے۔ اور تیسری شے جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی وہ ہے عالم، جس کی اس زمانے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ عالم کے حقوق پر ایک پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے، مگر عالم کون سا؟ عالم کون سا؟ جس نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنی ہے، وہ عالم جس کا چہرہ دیکھ کر تجھے آخرت یاد آ جائے، جس کی گفتگو تیرے کردار کو تبدیل کر دے، جس کی گفتار اور جس کی چال چلن تجھے با اخلاق بنا دے، وہ عالم اگر بروز قیامت تیری شکایت کر دے کہ اس نے ساری زندگی میں مجھ سے دین نہیں پوچھا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا مگر اس نے کبھی دین کا مسئلہ نہیں پوچھا، کبھی تیری معرفت حاصل نہیں کی۔ اسی لیے سید سجاد نے یہ عزاداری کی بنیاد رکھی، یہ درس کربلا ہے کہ اگر کوئی آ کے پوچھ نہیں سکتا تو عالم خود آ کے ایک پلیٹ فارم میں انہیں سب کچھ بتا دے۔ عزادارو، اس دین پر بہت خرچ ہوا ہے آل محمد کا، رونے سے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، رونے میں شرم نہ کیا کریں، رونے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، رونے سے انسان کی حاجتیں برلا ہوتی ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مزدور بن کے نہ رویا کر،
یہ سوچ کے رویا کر کہ جو گھر اتنی بڑی عظمت کا مالک تھا، امت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جن کی قبروں کے ساتھ قبریں نہیں ہیں، جو وطن سے بے وطن ہو گئے ہیں۔ آج 2 محرم الحرام ہے اور آج کا دن ہے کہ زہرا کا لال میدان کربلا میں پہنچ گیا ہے۔ عزادارو، مظلوم کربلا الوداع فرما رہے تھے سب سے، اپنی بیٹی جناب سغرا سے بھی الوداع فرمایا اور پھر گئے اپنے نانا کی قبر پر۔ ایسے گئے جیسے ایک شہنشاہ، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بڑے فخر و مباحات کے ساتھ گئے ہیں اور کہا ہے نانا تجھے انبیاء کی سرداری کا تاج جچا ہے نا؟ اس کی قیمت ادا کرنے حسین جا رہا ہے۔ نانا مقام الست میں جو میں نے وعدہ کیا تھا نا، اسے نبھانے جا رہا ہوں۔ نانا تجھے الوداع کرنے آیا ہوں اور دعوت دینے آیا ہوں، جس وقت میں اکبر کے سینے سے برچھی نکالوں نا، اس وقت کربلا میں آ کے دیکھنا تیرا حسین کتنی صبر کا مالک ہے۔ اپنے نانا سے راز و نیاز کی گفتگو کی مظلوم کربلا نے، پھر آئے بھائی حسن کی قبر پر، اور جس طرح بھائی بھائی سے بات کرتا ہے اسی طرح چند باتیں کی، اور اس کے بعد جب باری آئی ہے نا اپنی ماں کی، تو روایات میں ایسے لکھا ہے جیسے 6 ماہ کا بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے نا۔ مظلوم کربلا دونوں جانبوں اور دونوں کوہنیوں کے سہارے چلتے ہوئے اپنی ماں کی قبر پہ آئے ہیں، اور اپنی ماں کی قبر کو گلے سے لگا کر ارشاد فرماتے ہیں اماں اس بیٹے کو دیکھنا کہ یہ تیرے بابا کے دین کے لیے کیا قربانیاں دیتا ہے۔ اماں جان میں جہاں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ رہنا، چونکہ یہ حسین تیری لوریوں کا عادی ہے۔ جہاں پر بھی مشکل بنے میری ماں مجھے سہارا دینا۔ مظلوم کربلا اپنی ماں سے الوداع کہہ کر اٹھے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ بھیا عباس چلو اب ہمارا سفر عراق اور سفر کوفہ تیار ہے۔ عزادارو بس مختلف مناظر مولا حسین نے طے فرمائی، منزل شراف پہ پہنچے تو جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی۔ پھر 2 محرم کو جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں نا مظلوم کربلا، تو میرے مولا کا ذوالجناح رک گیا ہے۔ مولا نے ایہل لگائی ہے، ذوالجناح قدم نہیں اٹھاتا۔ میرے مولا نے دوسرا گھوڑا تبدیل کیا، پھر تیسرا رہوار تبدیل کیا، پھر چوتھی سواری تبدیل کی۔ روایات میں لکھا ہے 7 سواریاں زہرا کے لخت جگر نے تبدیل کی، مگر کوئی گھوڑا آگے قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عباس کی طرف دیکھا مظلوم کربلا نے، کہا عباس نیچے اترو، مجھے یہ خاک سنگھاؤ میں دیکھوں یہ کون سی جگہ ہے۔ مظلوم کربلا نے حکم دیا، حضرت عباس نیچے اترے، ایک مٹھی خاک کی مظلوم کربلا کو دی، مولا نے اپنے ناک کے ساتھ لگائی، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عباس ہماری یہی رکنے کی جگہ ہے، عباس ہم یہیں پر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، عباس یہیں پر ہماری بہنوں کی چادریں لٹ جائیں گی، عباس یہیں پر ہمارے خیام جل جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، جی بھر کے رو لیجئے۔ بس میرے مولا نے عباس کو حکم دیا، عباس یہ
करीब बस्ती है, बनु अज़द के लोग हैं, इनको बुला के लाओ। हजरत अब्बास गए, बनी अज़द के लोगों को बुलाया। सारे लोग मर्द और ख़वातीन मेरे मौला को मिलने के लिए आए। मेरे मौला ने पूछा, बनी अज़द के लोगों बता सकते हो इस जगह का नाम क्या है? एक ने कहा इसका नाम मारिया है, दूसरे ने कहा इसका नाम नैनवा है, तीसरे ने कहा इसका नाम गाजरिया है, चौथे ने कहा इसको करबोबला भी कहते हैं, इसको करबोबला भी कहते हैं। मेरे मौला ने करबोबला का नाम सुना, जनाब ज़ैनब की आवाज आई, कहा भैया तूने अपनी सवारी को यहाँ पर क्यों रोका है? जिस वक्त से तेरी सवारी रुकी है मेरा दिल घटता जा रहा है, ये जगह मुसीबत की जगह है, जल्दी कर भैया यहाँ से चले जाएं। मजलूम करबला ने ज़ैनब आलिया की तरफ देखा और रो कर कहा, ज़ैनब ये वो मकाम है जहाँ पे तेरी चादर नहीं बचेगी, ये वो मकाम है जहाँ पर हमारा अकबर ज़ीन पे नहीं रहेगा। बस अज़ादारो, मजलूम करबला ने ये 1600 मील या 1200 मील, दूसरी रिवायत में 60,000 दिरहम के बदले खरीदी और इस जगह को जनाब अली अकबर के नाम करवाया। और फिर बनी अज़द के लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और मेरे मौला ने 3 शर्तें बयान फरमाई। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, बनी अज़द के लोगों ये जागीर है अकबर के नाम, तुम उसके मुजावर हो, तुम इस जमीन पे ज़राअत उगा सकते हो, लेकिन इस हुसैन की एक शर्त है कि जब 10 मुहर्रम को हमें कत्ल कर दिया जाए तो हमारा दफनाने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं ज़हरा का लाल तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ, हमारे लाशों को आके दफन कर देना। दूसरा ये है कि जब हमारा कोई ज़ायर आए तो 3 दिन तक उनकी मेहमान नवाजी करना। बस अज़ादारो, मौला ने वसीयत फरमाई। आज भी मैदान करबला में, आज भी मैदान करबला में 10 मुहर्रम को बनी अज़द के ढेर सारे जवान हाथों में तलवारें लिए, हाथों में मशक पानी के लिए अली अकबर के कब्र पे आते हैं और रो के कहते हैं, ओ हम शक्ल पैगंबर, और 10वीं के दिन तूने अपने बाबा से पानी मांगा था मगर तेरा मजलूम बाबा तुझे पानी नहीं पिला सका था। आज हम आए हैं, जितना पानी चाहिए। बस अज़ादारो, इसके बाद जनाब ज़ैनब आलिया ने ख़वातीन को बुलाया, कहा मैं ज़हरा की बेटी हूँ, मैं सदीक़ा माँ की बेटी हूँ, मैं सच्ची माँ की बेटी हूँ, तुम्हारी जन्नत की ज़ामिन हूँ। अगर तुम्हारे मर्द किसी मजबूरी की वजह से ना आ सके तो तुम नहरे फुरात से पानी लेने के बहाने आना और हमारे लाशों को दफन कर देना। अजरकुम अलल्लाह। बस आखिरी जुमला। उसके बाद सकीना ने बनी अज़द के बच्चों को बुलाया और कहा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ और तुम्हारी जन्नत की ज़ामिन हूँ। अगर तुम्हारे मर्द भी ना आ सके और अगर तुम्हारी औरतें भी ना आ सके और तुम खेल के बहाने चले आना।